اگر اس کے پاس علم ہے، علم کیوں آ گیا؟ اگر اس کے پاس مال ہے تو مال اس کو کیوں مل گیا؟ اگر یہ خوبصورت ہے تو خوبصورت کیوں ہے؟ اگر اس کو اولاد ملی ہے تو اولاد کیوں مل گئی؟ اس کو اگر کوئی عہدہ ملا ہے، اس کو گاڑی ملی ہے، اس کو کوئی سٹیٹس ملا ہے، کچھ بھی کوئی بھی نعمت اگر کسی انسان کو مل گئی تو دوسرا انسان اس سے حسد کرتا ہے، جیلس ہوتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اور ساتھ اگر یہ تمنا ہو کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے تو یہ بھی حسد ہے۔ اور اگر یہ تمنا نہ بھی ہو، صرف اتنا ہو کہ اس سے چھن جائے، تو تب بھی یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ تمنا ہو کہ اس کے پاس نہ رہے، کسی اور کو مل جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ حرام ہے، اور حسد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی معاشرے کے امن کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ حسد انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ حسد انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے۔ حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، حسد کرنے والا کیا سمجھتا؟ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو یہ نعمت دینی ہے، تو یہ حسد کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی ہے؟ تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی بغاوت کر رہا ہے کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، تو نے اس کو اولاد دے دی۔ تیرا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، نعوذ باللہ، کہ تو نے اس کو یہ عہدہ دے دیا، تو نے اس کو علم دے دیا، اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے، اسے چھن جانا چاہیے۔ اور یہودی حسد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما۔ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو ان کو نواز دیا، جو ان کو عطا کر دیا، اس پہ حسد کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے اللہ نے ان کو کیوں دیا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہودیوں کے متعلق، اہل کتاب کے متعلق، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہودیوں نے کفر کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ اہل کتاب جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ خبر موجود تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور یہ اہل کتاب یہودی مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جو توحید کی دعوت دیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، لیکن صرف حسد کرتے ہوئے ایمان نہ لائے کہ یہ نبی بنو اسرائیل میں نہیں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب میں کیوں آ گئے۔ اس حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول پر وہ ایمان نہ لائے۔ تو میں نے کہا تھا حسد انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اور پھر یہ حسد کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ایمان نہ لائے۔ مومنین کے بارے میں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مومن جو اللہ کے رسول پر ایمان لائیں یہ بھی کافر بن جائے، کہ ہم نہیں ایمان لائے، ہم نے حسد کیا، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے اندر حسد پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ مومن کیوں ہیں، یہ ایمان ان سے چھن جائے، ایمان کی دولت ان سے چھن جائے، اور یہ بھی ہماری طرح انکار کرنے والے بن جائیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے پاس حق بالکل واضح ہو چکا ہے، انہیں حق کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حسد کیا کرتے تھے، حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہی حسد جب آسمانوں پہ ہوا
تو اللہ رب العالمین نے اس حاسد کو، حسد کرنے والے کو لعین قرار دیا، رجیم قرار دے دیا۔ ابلیس نے حسد کیا تھا۔ کیا حسد کیا؟ کہ اللہ رب العالمین تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ حسد اس نے کیا کہ یہ نعمت آدم کو کیوں ملی ہے، ان سے چھن جانی چاہیے۔ اللہ نے کہا تو لعین ہے، تو مردود ہے، الرجیم۔ اور پھر حسد کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جب ایک کی قربانی قبول ہوگی، آگ نے اس کو کھا لیا، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے یہ حسد کرتے ہوئے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، اس پہ یہ فضل کیوں ہوا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل تک، اللہ کی نافرمانی تک یہ حسد انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر منافقت تک۔ عبداللہ بن ابی منافق، اس نے حسد کرتے ہوئے اللہ کے رسول پر ایمان نہ لایا، کیونکہ اسے پتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، مدینہ آمد سے قبل لوگ اس کو سردار سمجھتے تھے اور اس کو تاج پہنایا جانا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آگے، تو اب لوگ اس کو نہیں پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تھا۔ تو اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے ایمان کو قبول نہ کیا اور منافق رہا۔ حسد عموماً ایک طرح کا کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر 2 بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ان میں حسد ہوتا ہے، اس کے پاس کسٹمر زیادہ ہیں، میرے پاس کم ہیں، کیوں؟ علماء کے درمیان حسد پایا جاتا ہے، طلباء کے درمیان حسد پایا جاتا ہے، ٹیچرز کے درمیان حسد پایا جاتا ہے۔ جن کے ایک جیسے کام ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے یہ چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس سے یہ چھن جائے۔ اور حسد کرنے والے لوگ وہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعملت التحاسد بین العلماء فرأیت منشأه من حب الدنیا فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ علماء کے درمیان حسد کی وجہ کیا ہے، تو کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے درمیان حسد ہے۔ اس نے لوگوں کو زیادہ جمع کر لیا ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، اس کو چاہنے والے زیادہ ہیں، اس کے فالوور زیادہ ہیں، یہ اس کو کیوں مل گیا، اس وجہ سے حسد پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت، اس کو لوگ پیسے زیادہ دے دیں گے، اس کے پاس مال زیادہ آ جائے گا، اس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے علماء ہوتے ہیں، جن کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے، وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، ولا یتحاسدون، حسد نہیں کرتے۔ اگر اس کو مل گیا، اس سے تجربہ حاصل کر لیں، آپ بھی سیکھ لیں، آپ بھی کریں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد کر دیں، اپنی زندگی کو۔ اور حاسد جو حسد کرتا ہے اسے بھی سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ ہمیشہ اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، وہ جلتا رہتا ہے۔ اور یہ حاسد ایسا ظالم شخص ہے کہ جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی خوشی کو ختم کر رہا ہے۔ جب دیکھتا ہے اوئے اس کے پاس یہ ہے، اس کی خوشی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اپنے ہی آپ کو نقصان یہ خود ہی پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے روکا۔ فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے۔ فرمایا آپس میں بغض نہ کیا کرو۔ بغض، کینہ، حسد۔ حسد اصل میں بغض اور کینے کی وجہ سے بھی آتا ہے، کس سے نفرت ہے، پھر اگر اس پہ کوئی فضل ہو جائے تو وہ انسان پسند نہیں کرتا۔ یہ بغض، کینہ ہے، اس کی وجہ سے حسد پایا جاتا ہے۔
میں بغض بھی نہ کیا کرو، ولا تحاسدوا، اور حسد بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی کوئی پلاننگ کرنا، نقصان پہنچانے کے معاملات ان کو بنانا، ایسا نہ کیا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، اور کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ آج ہم ان احادیث کو بلا دیتے ہیں، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے دوسرے سے بغض رکھتے ہوئے، کینہ رکھتے ہوئے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کوئی ملاقات کے لیے یہ جائے اور چھپ جاتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ بغض ہے، کینہ ہے، نفرت کرتے ہیں آپ، اور پھر اسی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ حسد انسان کو بڑی بڑی برائیوں کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ حسد سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کیا جائے، جادو کا علاج بھی آپ کو بتایا، احتیاطی تدابیر، اس میں بھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجئے، موت کو کثرت سے یاد کریں، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنی فکر کیجئے، دوسروں کو چھوڑیے، ان کی نعمتوں کی طرف نہ جائیے کہ اللہ نے کیا دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کثرت سے قرآن کا ترجمہ، اس پہ تدبر اور غور کر کے پڑھیں۔ حسد کی بیماری کو ختم کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارکان الکفر 4، 4 کفر کے ارکان ہیں، ستون ہیں، اور ان میں سے ایک حسد کا ذکر کیا کہ حسد بھی ان میں سے۔ حسد انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اگر کسی کو دیں یہاں پر رہ جائیں گی، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علاج یہ ہے کہ جس بھائی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھتے ہیں، بجائے حسد کرنے کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت دے دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سے وہ حسد کی بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اور پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو بھی ایسا دے دے، تو حسد سے بچ جائیں گے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا پر آمین کہیں گے، آپ کے حق میں بھی وہ قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے دے گا۔ تو یہ کتنا بڑا اچھا عمل ہے، بجائے انسان خود سے چالس ہوتا رہے، اندر ہی اندر کڑتا رہے کہ اس کو کیوں ملا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ بھی وہ بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی رضا پر بھی راضی نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دے اور اس سے حسد کرتا رہے۔ تو حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ اچھائی کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی یہ حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے تو آپ اس کے کام کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اس کو گفٹ پیش کریں، اس کے حالات پوچھ لیں، حالات دریافت کریں، کیا ہوگا کہ اس کا وہ حسد بھی ختم ہو جائے گا۔ اور حسد کی 2 اقسام علماء نے بیان کی ہیں، ایک ہے حسد المذموم، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہوا تمنا زوال النعمت من الغیر، کسی سے یہ تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، یہ حسد ہے، اور یہ مذموم ہے، اور یہ حرام ہے۔ اور ایک حسد ہے جس کو عربی میں غبطہ بھی کہا جاتا ہے، حسد المحمود، اچھا حسد۔ وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے
کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، تو انہیں اس کو دیا مجھے بھی دے دے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری کی اس حدیث کا نمبر ہے 5026۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان میں غبطہ کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے ان لوگوں پر۔ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار فسمعہ جار لہ فقال لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے دیا، قرآن کا علم دے دیا، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے راتوں کو دن کو اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اس کے پڑوسی نے بھی سن لیا تو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسا علم دے دیا جاتا، میں بھی راتوں کو تلاوت کرتا، دن کو تلاوت کرتا، میں بھی قرآن کو پڑھتا، میں بھی اس پر عمل کرتا۔ تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے چھن جائے، بلکہ کیا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا دے دے، مجھے بھی قاری بنا دے، مجھے بھی عالم بنا دے، تو ایسا کرنا یہ درست ہے۔ اور دوسرے اس شخص کا ذکر کیا، آتاہ اللہ مالا فہو یہلکہ فی الحق، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، غنی کیا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دوسرا آدمی اس کو پتہ چلتا ہے وہ کیا کرتا ہے، لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل، کاش مجھے بھی ایسا مال مل جاتا۔ تو جیسے یہ آدمی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں بھی اس مال کو خرچ کرنے والا بن جاتا، میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مال دے۔ تو اس کو غبطہ کہتے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں، اور اس طرح سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں نعمت فلاں کے پاس اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، تو یہ دعا کرنا ایسے انداز سے درست ہے۔ لیکن یہ ہو کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ بہت بری بیماری ہے اور اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، اور انسان اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور پھر اس سے بغض، کینہ، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے انسان منافقت تک پہنچ جاتا ہے، بسا اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ فلاں شخص اس کو اللہ نے اتنی نعمت دی ہے، اس سے جان چھڑاؤ، اس کو قتل ہی کر دو، نعوذ باللہ۔ تو حسد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور کہا کہ کسی نے اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ ایک صحابی نے غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، رات کو ان کے پاس رہے، دیکھا تو یہ کوئی خاص عبادت زیادہ تو نہیں کرتے، وہی فرض نماز، تلاوت، رات کے اذکار، سو جاتے ہیں، صبح کی وہی روٹین ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت کیوں سنائی؟ تیسرے دن پھر ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے اندر کون سی وہ کوالٹی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو؟ تو انہوں نے فرمایا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَىٰ خَيْرٍ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے میں حسد نہیں کرتا کسی سے بھی، اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ نے بہتر فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، میں اس پر کوئی حسد نہیں کرتا۔ اور جو علماء آخرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اگر اپنے سے بڑا عالم ہے تو اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم پلہ ہے تو اس کو سناتے ہیں، تذکیر مذاکرہ کرتے ہیں، اگر کوئی کم ہے تو اس کو سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے سینوں میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں پاتے، کوئی خواہش نہیں پاتے کہ کیوں ان کو دیا گیا ہے، ان کو کیوں ملا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیں، اس کو فوقیت دیں، اس کی عزت اور شرف کا خیال رکھیں،
اپنے سے آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، ایسے آپ کے اندر سے حسد جاتا رہے گا۔ تو آج کی گفتگو ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، اور تیسری چیز تھی نظر بد۔ تو اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے، اور نظر